أن ينظر إلى كلم الله فعليه أن ينظر إلى عمر. فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ابراہیم خلیل اللہ کو، حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لو، ابراہیم خلیل اللہ کی صفات پاؤ گے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو موسیٰ کلیم اللہ کو، دیکھ لو عمر کو، پورے صفات موسیٰ علیہ السلام کے عمر کے اندر پاؤ گے. اسی طرح سرکار نے تمام صفات منتقل فرما کر امانت کو ادا کر دیا. الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت. اے لوگو کیا میں نے قولاً اس کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، عملاً کر کے بتایا، کرا کے دکھایا کہ بتایا کہ نہیں بتایا. تمام نے کہہ دیا ہاں اللہ کے رسول آپ نے بالکل کر دیا. یہ ہو گیا. اور فرمایا دیکھو اس سے پہلے کسی صحابی کو کسی نبی نے، حالانکہ حواریین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس طرح تمام انبیاء کے ساتھ بھی تھے، لیکن کسی کو ان کے نبیوں نے اپنا نمونہ اور اپنا مثال اور اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، اور کسی کو نبیوں نے وراثت تقسیم نہیں کی، کسی کو نبیوں کا وارث نہیں بنایا. لیکن یہاں سنو، تمام امانت انبیاء کی صحابہ میں صفتاً منتقل ہو گئی. تمام وراثت انبیاء کی حضور نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء. خالی نبی نہیں بتایا آپ نے، انبیاء. کیا مطلب؟ 1,24,000 نبیوں کے وارث تمام علماء ہوں گے. وراثت بھی تقسیم ہو گئی. پتہ چلا اب نبوت کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وراثت بھی تقسیم ہو گئی. پھر آگے چلو، کیا فرمایا؟ وہ امامت جو نبوت کی خصوصیت ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ امامت بھی میں اپنے علماء میں تقسیم کر رہا ہوں. یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کی سب سے بڑی حجت کیا ہے؟ یہ امامت کریں گے. من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی. جو کوئی متقی عالم کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے وہ یوں سمجھو وہ نبی کے پیچھے وہ نماز ادا کر رہا ہے. وراثت بھی تقسیم، امامت بھی تقسیم، اور تمام تر جو کچھ بھی علوم نبوت ہے وہ بھی تقسیم کر دیا. اور پھر فرمایا لن یورثوا دینارا ولا درہما ولکن یورثون العلم ومن اخذہ اخذ بحظ وافر. انبیاء کی وراثت دینار و درہم نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے. اب سب تقسیم ہو گیا، آئیڈیل بنا دیا. پھر ان کو یہ بھی ذمہ داری دے دی تم معلم ہو، تمہارے بعد کے لوگوں کو معلم بناؤ. تم داعی ہو، تمہارے بعد کے لوگوں کو داعی بناؤ. چنانچہ تمام معلم داعی ہوا کرتے تھے. خالی داعی نہیں، خالی داعی نہیں، پہلے جانکاری دے کر کہا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اس سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو یہاں حاضر ہے غیر حاضر تک پہنچا دے، جو یہاں حاضر ہے غیر حاضر تک پہنچا دے. اس سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا اگر تمہارے پاس میری ایک بھی بات پہنچے، ایک بھی بات پہنچ گئی تو اسے تم تبلیغ کرو. کیا مطلب؟ پہلے علم بعد میں دعوت، پہلے علم بعد میں دعوت، پہلے علم بعد میں دعوت. چلے گئے دعوت دینے کے لیے، کس بات کی دعوت دینے خود کو پتا نہیں. ایسا نہیں، پہلے علم. کیا دعوت دے رہے ہو پہلے سمجھو، پہلے پڑھو، پہلے جانکاری حاصل کرو، پہلے اس کو مان لو، اسے تحقیق کر لو، پھر دعوت دو. یہ ترتیب بنا کر اللہ کے رسول نے ذمہ داری امت کو دے دی. کیا مطلب؟ بعثت انا والساعۃ کہاتین. میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی زمانہ نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بعد اگر کوئی آئے تو وہ قیامت ہے. بس میں آ گیا، میرے بعد قیامت آئے گی. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میرے بعد کسی بھی طرح کا نبی، کسی بھی طرح کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. میں پیدا کہہ رہا ہوں، پیدا نہیں ہو سکتا. ختم. حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے، نبی کے عہدے پر، نبی کے مقام پر تشریف لائیں گے، لیکن ان کی نبوت تو رہے گی، لیکن رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، رسالت حضور کی چلے گی۔ اپنی انجیل کی بات نہیں کریں گے، اپنے احکام نہیں پھیلائیں گے، اپنی باتیں نہیں بتائیں گے، جو کچھ بتائیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہی بتائیں گے۔ دو باتیں پھر آپ نے فرما دیا، سنو، سلاسون کذابون، 30 بڑے بڑے سرغنے، چلرانے 30 بڑے بڑے جو ورلڈ لیول کے، یہ پہلے سمجھنا ہے۔ سلاسون کذابون کلہم یزعمون انہو نبی، علماء نے فرمایا 30 ایسے ہوں گے، یہ 30 کے ساتھ گلی کے کتوں کی طرح نہیں، یہ 30 کیسے ہوں گے؟ ہم لوگ یہ گن کر چلرا میں گن کر اللہ نبی چلر 30 نہیں بول رہے، بندے 30 ایسے جن کا فتنہ عمومی ہوگا، جن کا فتنہ عالمی ہوگا، جن کا فتنہ زمانی ہوگا، جن کے فتنے میں ایسا اثر ہوگا کہ علاقے کے لوگوں کو اندر حرکت پیدا ہو جائے گی۔ ان کا فتنہ ایسا جن کے فتنے پر بڑے بڑے لوگ سرکوبی کے لیے تیار ہو جائیں گے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ انڈینز کو ہم جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یمن کا فتنہ کیا؟ نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا فتنہ کیا؟ نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے آسٹریلیا اور امریکہ میں کیا فتنہ چل رہا ہے؟ نہیں پتا۔ آپ کو دیگر علاقوں کے فتنوں کا علم نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں۔ یہاں کے فتنوں کا علم، اب یہاں کے فتنوں کا علم آپ جا کر آپ کسی عرب سے پوچھئے یا انگریز سے پوچھئے یا کسی بھی دیگر مسلمان سے پوچھئے، وہ کہیں گے بھئی ہم جانتے نہیں قادیانی کون ہے، ان کو سے ہم جانتے نہیں شکیلی کون ہے، ہم جانتے نہیں یہ کون ہے، ہم جانتے نہیں وہ کون ہے، وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب لوگ کون ہیں۔ اس لیے میں قاعدے کلیہ بتا رہا ہوں، قاعدے کلیہ۔ عام طور پر لوگ کیا کہیں گے، یہ کو اگر ہم پرٹیکولر بتائیں، مولانا ان کچھ نہ بولے سو ان کو نہیں بولے، ان کچھ نہ بولے ان کو نہیں بولے، ان کچھ نہ بولے ان کو نہیں بولے۔ یہ قاعدے کلیہ یہ بتا رہا ہوں، ہم امت محمدیہ ہیں، امت محمدیہ کا روحانی باپ یہ کی ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، حضور نے فرمایا میں تمہارے باپ کے مانند ہوں، اور تمہارا قیامت تک ایک ہی باپ ہوگا، محمدی ایک ہی ہوگا، دو نہیں۔ یہ قیامت کے صبح تک میں ہی تمہارا نبی اور تم میری امت۔ اگر کوئی دو باپ کو مانے، ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، غلام کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، شکیل کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، گوہر کو بھی مانتے ہیں، دو باپ کی اولاد مسلمان نہیں ہوتا۔ تم ایک باپ کے ہو یا دو، شارٹ ٹیسٹ مسئلے کو کلیئر کرو، تم دو کے ہو یا ایک۔ اگر کسی نے پوچھے کتنے تھے باپ تمہارے، تو یہ سوال شریفانہ سوال ہے۔ ارے بھئی یہ سوال صحیح ہے کیا؟ آپ لوگ اردو نہیں سمجھتے، غلط ہے۔ صحیح ہے کیا سوال یہ؟ غلط۔ تو اگر ایک باپ کی رہا تو ہر ایک ہی باپ کا ہوتا ہے، ہر ایک ہی باپ کا۔ دو باپ، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے متہم قرار دے دیا۔ انتہائی گندی نسبت، ذلیل نسبت، خبیث نسبت، شریر نسبت، ذلیل وہ کون سی؟ اگر کسی کو کہہ دے کہ تو یہ نسب کا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ایک قرآن کے، ایک نبی کے، ایک قبلے کے، ایک شریعت کے ہیں، ہم دو کے نہیں ہیں، ہم دو کے نہیں۔ ہمارا رب رب العالمین، ہمارا نبی
تو ہم تو یہ ہیں، دو کے نہیں. اگر کوئی کراس جا رہا ہے ان کو بھی ہم بھی والے کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے. بھی والا ہمارے پاس نہ آئے، بھی والا آئے، اللہ ہی، رسول علیہ السلام ہی، قرآن ہی، شریعت مطہرہ ہی، قبلہ ہی، یہی والا آئے جو ایک نقطہ لگا کر بھی والا بن گیا، وہ بھی والا ہم سے جدا ہو جائے. لیس منا. تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس فتنے میں، فتنہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں اتنے سمجھیے گا تو تمام فتین بھی سمجھ میں آ جائیں گے. جیسے قرآن نے کہا، ایک کسوٹی دے دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. ختم نبوت کا یہ عنوان اتنا وسیع عنوان ہے، یہ صرف میں مقدمہ بیان کیا ہوں، ابھی عنوان پر نہیں آیا، مقدمہ چل رہا ہے. اس کی پہلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، ہر ایک نے دعا مانگی کہ پروردگار بس راہ راست بتا دے، صراط المستقیم بتا دے. صراط المستقیم. اب صراط المستقیم کیا ہے؟ القرآن